السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی جو ہیپننگز ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد اس کے اوپر آخر کب تک میں ہم ڈسکس کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کو آج بھی عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ گو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ملنے کی اجازت دی تھی، ان کے پاس آرڈرز تھے، لیکن ان کو ملاقات نہیں کروائی گئی ہے۔ اور اڈیالہ جیل کے باہر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دھرنا دے دیا۔ جو میری جو رپورٹس ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ دھرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ علیمہ خان، جنید اکبر اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی اڈیالہ جیل کے باہر۔ آج ڈسکس کریں گے کہ مرکزی حکومت جو ہے ملاقات کیوں نہیں کروا رہی ہے، اور کیا ملاقات نہ کروانے سے مرکز اور کے پی کے تعلقات جو ہے ان میں تلخی مزید بڑھے گی، اور اس کو ختم کیسے کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آج ایک بیان دیا گیا ہے طارق فضل چودھری جو وزیر مملکت یا وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ اس کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں تو ہم ان کو وہاں پہ منتقل کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے 5000 قیدی جو ہیں اڈیالہ جیل کے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اسد کیسر نے کہا کہ طارق فضل چودھری وہ بات نہ کریں جو ان کی مطلب بس سے باہر ہے یا جو وہ کر نہیں سکتے۔ اگر ایسا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر دے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ نے آج ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ سمری جو ہے ریکمنڈیشن پنجاب حکومت کی طرف سے ان کو گئی تھی، جس پر وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی۔ یاد رہے کہ پہلی مرتبہ ٹی ایل پی پر پابندی 15 اپریل 2021 کو لگائی گئی تھی۔ اس وقت بھی ان پر یہی الزامات تھے جو آج ہے، لیکن وہ جو پابندی ہے نومبر 2021 میں اس یقین دہانی کے اوپر ختم کر دی گئی تھی کہ مستقبل میں ٹی ایل پی جو ہے کسی قسم کے ایسے فسادات نہیں کرے گی اور ایسی املاک کو نقصان نہیں پہنچائے گی اور اسی پرتشدد کارروائیاں نہیں کرے گی، لیکن اب انہوں نے پھر ایسا کیا ہے تو پابندی جو ہے وہ ان پر کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن جس پہ شور مچا رہی ہے، ایون پیپلز پارٹی کو بھی اس کے اوپر اعتراضات ہیں۔ کل ہمارے جو مہمان تھے وہ بھی اس پہ بات کر رہے تھے، ہی واز فرام پیپلز پارٹی، کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات منسوخ کر دیے گئے۔ یہ آفیشل اناؤنسمنٹ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب حکومت نے گزشتہ روز غیر جماعتی انتخابات کروانے کے لیے بلدیاتی قانون کو تبدیل کر دیا تھا، اور یہ ایسا جو پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ 5ویں مرتبہ ہوا ہے۔ کبھی جو ہے حلقہ بندیاں اور کبھی قانون تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بلدیاتی قانون جو ہے وہ تبدیل ہونے کی وجہ سے انتخاب فوری طور پر نہیں کروائے جا سکتے۔ یہ اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا کہ یہ کوئی نیکسس ہے یا پھر کوارڈینیشن ہے الیکشنز کو ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کا پنجاب حکومت کا۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی ہڑتال اور مظاہروں پر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جائیں گے، ایسا کہنا ہے پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا۔ اینڈ پہ ڈسکس کریں گے ملک میں بڑھتی ہوئی سیاسی انارکی جسے ہم کیوس بھی کہتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور عوام کو جو بدترین مہنگائی کا سامنا ہے عوام کیا کریں، کیونکہ حکومتیں جو ہیں حکومتوں کا فیلئر نظر آ رہا ہے ہمیں ہر طرف۔ انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں آخر کب تک میں، ڈاکٹر قیس اسلم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ ان کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ حافظ امیر حمزہ، ان کا تعلق جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ حافظ صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ اور مرتضیٰ بٹی صاحب ہیں، اینالسٹ ہیں، ان کا جھکاؤ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف ضرور ہے۔ بٹی صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ اور ہمارے ساتھ لائن پہ ڈاکٹر شفقت ایاز ہیں، سابق وزیر ہیں کے پی کے سے پی ٹی آئی کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ آج ایک آرڈرز ملے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو، لیکن جیل انتظامیہ نے ان کو پھر ملاقات نہیں عمران خان سے کروائی؟ سر بات یہ ہے کہ جب
حکمران اپنی کرسی پہ انسٹیبل نظر آتے ہوں تو وہ اپوزیشن کی پارٹیز میں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. کیا ڈر ہے؟ زیادہ تر پی ٹی آئی کے لیڈرز اندر کر دیے ہوئے ہیں, 10 سال کی سزائیں دی گئی ہیں, بانی پی ٹی آئی اندر ہیں. تو آپ ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں ان کی جو کے پی کے کی حکومت ہے اس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے, دوسری طرف آپ ان کو ان کے لیڈر کے ساتھ نہیں ملنے دیتے, جبکہ کورٹ تو یہ انتشار پھیلے گا. وہ جو ڈائلاگ کی طرف ہم بات کرتے ہیں کہ جی ڈائلاگ ہو, وہ کیسے ہو؟ اگر آپ کو یاد ہے حبیب جالب کا ایک شعر تھا زرقا فلم میں کہ ظلم بھی ہو اور امن بھی ہو, یہ کیسے ممکن ہے تم ہی کہو. یہ میں یہ امن فلم کا تھا؟ نہیں, زرقا فلم کا تھا, جی فلسطین کے اوپر ہی تھا. مگر یہاں بھی چیزیں جو ہیں وہ آئی تھنک بدتمیزی کی طرف گئی ہوئی ہیں. وہ ملاقات کر لیتے تو کیا فرق پڑتا تھا. میں ذرا ویلکم کہہ لوں گیسٹ کو. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. ویلکم ٹو دا شو. آپ میرے ساتھ رہیں, میں ذرا دوسرے گیسٹ کا لے لوں سٹانس, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جی جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی تھنک گورنمنٹ کو ایک بڑا دل کرنا پڑے گا, اور پھر کورٹ کے آرڈرز ہیں تو یہ کنٹیمپٹ بھی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ بنتا ہے جیل کے کارکنوں کے اوپر. آرڈرز تو بڑے کلیئر تھے ہائی کورٹ, تو پھر آپ ہائی کورٹ کو بھی تو میسج دے رہے ہیں نا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں تمہارے آرڈرز ان دیٹ کانٹیکسٹ. تو یہ قیاس کی طرف ہی جاتا ہے یہ سارا کچھ. آئی تھنک چیزوں کو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک ڈاکٹر صاحب اڈیالہ جیل کے باہر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دھرنا دے دیا تھا. بہرحال یہ چاہے میرے خیال میں ان کے ساتھ 10-20 لوگ بھی ہوں اگر, لیکن میرے خیال میں جو ہمارا دنیا کو میسج جا رہا ہے وہ بڑا پریشان کن ہے. جی اسی لیے آپ دیکھیے 4 میں سے ایک صوبے کا سی ایم جو ہے وہ پروٹیسٹ میں کھڑا ہے. آپ دیکھیں نا لیگل رائٹس کے لیے ایک پچھلے کچھ مہینوں میں بہت ساری ملٹی نیشنل یہ ملک چھوڑ گئی. وہ اسی لیے چھوڑ گئی نا کہ سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, اکنامک حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. اس پر میں آنسر کروں؟ جی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی میں یہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. تو ٹھیک نہیں ہے یہ سارا چیزوں کو ایک نارملائز کرنے کی, اور حکومت کو کرنا پڑے گا کیونکہ بڑے بھائی کا درجہ ہمیشہ حکومت کا ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس کے اوپر؟ جی آپ نے جو کوشچن کیا نا کہ آج جو ہے ہمارے سی ایم خیبر پختونخوا 20 بندوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ 20 بندے جو تھے وہ کابینہ کے بندے تھے, اور تمام منسٹر جو سابقین تھے وہی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ دیکھیں آپ اس طرح کہیں نا کہ عدالتی احکامات کے باوجود فیڈرل نے اور ہماری ریاستی اداروں نے ہمارے سی ایم صاحب جو کہ 4.5 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں, ایک الیکٹڈ سی ایم ہے, ان کو نہیں چھوڑا گیا. عدالت میں ہمارے ڈاکٹر صاحب میرا ٹیک لے لیجیے اس کے اوپر. یو ٹوک اٹ رانگ وے. میرا جو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ یہ تھا ایز اے اینکر پرسن, میں بالکل نہ آپ کے اگینسٹ ہوں نہ سپورٹ کرتا ہوں کسی پولیٹیکل پارٹی کو. میرا کہنے کا مطلب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کو یہ تھا کہ چاہے ان کے ساتھ 20 لوگ ہی ہوں لیکن میسج ٹھیک نہیں جا رہا ہے ٹو دا ورلڈ. جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو آپ کیسے روڈوں پہ بٹھا سکتے ہیں جبکہ وہ خود جو ہے عدالت جا کے وہاں سے احکامات لے کے عدالت کا آرڈر لے کے آپ کے پاس آتا ہے کہ میں پھر بھی سائڈ پہ بیٹھ کے آپ کے پرمیشن کی جو ہے نا انتظار کرتا ہوں, اور اس کے باوجود ایک سپرڈنٹ جو ہے وہ ایک سی ایم کو 4.5 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرنے والے سی ایم کو وہ نہیں چھوڑ رہا, اور اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آ کے روڈوں پہ بیٹھ جائیں اپنی کابینہ اپنے منسٹر سمیت. تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں عوام کو, آپ پاکستانیوں کو؟ اور دیکھیں میں یہ بھی بتاؤں کہ ہم نہیں, یہ ہماری تصدیق نہیں ہو رہی,
یہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا، یہ آپ ایک صوبے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ ان کی آواز کو بند کر رہے ہیں، آپ جو ہے خود ایک عدالت کے احکامات کو جو ہے نا روند رہے ہیں، آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے فیصلے کو ہم مانتے نہیں ہیں، آپ ہمارے سامنے کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ ظاہر ہے کہ آپ کی بات سے میں بالکل ڈفر نہیں کرتا ہوں کہ قانون اور آئین کی تو عملداری ہونی چاہیے، انشور کرنا چاہیے۔ اب آپ کے پاس دوسرا آپشن کیا ہے؟ ایک تو میرے خیال میں آپ شاید کنٹیمپٹ پہ جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ابھی دھرنا تھوڑی دیر پہلے آپ کا ختم ہوا ہے تو اس میں سنا کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی، تو یہ تو پھر ہیڈ آن کولیجن کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں جو معاملات ٹھیک ہونے چاہیے تھے مرکز کے اور کے پی کے نارملائز کم از کم ہو جاتے، وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیں بالکل، جب آپ ایک عدالت کے فیصلے کو مانتے نہیں ہیں، آپ ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے کو مانتے نہیں ہیں، تو آپ عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ فیڈرل جو ہے، جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ ڈائیلاگز کریں، ہمارے ساتھ میٹنگ میں آ کے فیصلے کریں، تو جب ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، جب یہ کسی سی ایم کو فیڈرل کا کام ہوتا ہے کہ وہ یہ اس پہ عمل درآمد کریں، یہ اڈیالہ جیل کسی افغانستان میں نہیں ہے، یہ پنجاب کی حکومت جو ہے نا اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک سپرڈنٹ کیسے جو ہے نا ایک عدالت کی فیصلے کو نہیں مانتا اور ایک سی ایم کو جو ہے نا روڈوں پہ لے کر آتے ہیں۔ ہاں آپ نے کہا کہ ورکرز، جس دن ہم ورکرز کی کال دیں گے تو پھر یہ منہ چھپا کے پھریں گے۔ یہ ہمارے منسٹرز تھے، میں خود اس میں موجود تھا، میں خود بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں انتشار نہ پھیلائیں، یہ ایکسپٹ کریں، they should accept reality کہ عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے، عمران خان کو لوگوں نے منتخب کیا ہے، اور پھر عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک سی ایم جو ہے جا کے اپنے چیئرمین سے ملے، پھر سے یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کیبنٹ نہیں بناتے، ہم کس طرح بنائیں؟ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا، میں اجازت نہیں دیتے اپنے چیئرمین سے ملنے کے لیے کہ ہم جا کے ملیں ان سے، کہ ان سے ہم مشورہ کریں، ہمارا سی ایم ان سے مشورہ کرے گا تو تب جا کے ڈاکٹر صاحب ایک آپشن آپ کے سی ایم کے پاس یہ بھی ہے کہ آپ اپنی کیبنٹ بنا رہے ہیں، پھر جب ملاقات کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ اس کو شفل بھی تو کر سکتے ہیں۔ سر دیکھیں یہ وہ گڈی والا گیم نہ اس سے بنائیں، دیکھیں یہ آپ نہیں، آپ کو وہ ملنے نہیں دے رہے تو اتنی دیر تو آئینی اوبلیگیشن بھی ہے نا کہ آپ کو کیبنٹ تو بنانی ہے نا جی۔ نہیں، کوئی آئین میں طرح کی کوئی بات، آئین میں یہ بھی لکھا ہے نا کہ یہ عدالت جو فیصلہ کر رہا ہے کہ ایک سی ایم کو ملنے دے، تو کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ کیا یہ کو شرم نہیں آتی؟ اچھا وہ یہ پاکستان اور دنیا کے سامنے اپنی ہی ادارے کا مذاق نہیں بنا رہے؟ ڈاکٹر صاحب ایگریڈ، لیکن اگر وہ آئین کو اور قانون کو توڑ رہے ہیں تو پھر آپ بھی ان کا کیا اسی طرح مقابلہ کریں گے؟ کیا بالکل بھی نہیں توڑیں گے جی، ہم بالکل نہیں توڑیں گے، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن سر بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بانی چیئرمین ہیں، اچھا مجھے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں وہ اپنی کیپیسٹی میں تو فیصلے کر لے گا کہ ہم نے کس طرح گورننس کرنی ہے، لیکن دیکھیں یہ جو منسٹرز کا انتخاب ہوتا ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ کون سا منسٹر کون سی کیپیسٹی میں اچھا کام کر سکے گا۔ ڈاکٹر صاحب میرے دوسرے گیسٹ بھی ہے، ان کا میں ٹیک لے لوں، یہ ایک مختصر سا جواب دے دیجئے کہ یہ ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی آپ کے سی ایم کی، الیکٹڈ سی ایم کی عمران خان کے ساتھ؟ سر یہ عوام کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، بے شک آپ جتنی مرضی سے نکلیں، آپ ووٹ ڈالیں، ہم نہ آپ کے آئین کو مانتے ہیں نہ ہم آپ کی جمہوریت کو مانتے ہیں، ہم جو ہے مانتے ہیں تو صرف سلوٹ کو مانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے جو ہے نا سلوٹ نہیں کریں، ہم جو ہے ہم عزت کرتے ہیں، ہم عزت کریں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں جو ہے اپنے حق سے بھی جو ہے نا محروم کر رہے ہیں۔ آپ ریزیلینس کی سیاست کرتے رہیں گے، آپ کا مطلب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ دیکھیں سر میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ سی ایم جو ہے نا یہ سی ایم اسلام آباد پہ چڑھائی کرے گا، یہ مشینری استعمال کرے گا سرکاری، نہ ہم سرکاری مشینری کبھی استعمال کریں گے، نہ کبھی جو ہے ہم آئین اور قانون کو ہاتھ میں لیں گے، ہم ہمیشہ امن کے جذبے کے ساتھ۔ آپ کا ٹیک آ گیا، بالکل ٹھیک آ گیا آپ کا ٹیک جی۔ مجھے بتائیے گا آپ ابھی رمضان صاحب، آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس کی ڈیموکریسی کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی لمبی جیل کاٹی، اور بلکہ وہ تو ایک جابر احمد کے سامنے بھی جمہوریت کی جنگ لڑتی رہیں،
اس کے بعد آصف علی زرداری نے بھی جیل کاٹی، گو کہ ان کے اوپر مقدمات جو تھے وہ کرپشن کے تھے اور وہ لمبی جیل انہوں نے کاٹی. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں اور جیل انتظامیہ ملنے نہیں دے رہی؟ اس میں کیا معنی امر ہے کہ ان کو ملوا دیں، ختم کریں اس کو ایشو کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، عدالتیں سیاستدانوں کی ماتحت تو نہیں ہوتی، لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے عدالتوں کا احترام کیا ہے. اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو ہمیں ایک سابق پرائم منسٹر جو ہیں یوسف رضا گیلانی کی صورت میں ہمیں سیٹ سے ہاتھ بھی دھونا پڑا، لیکن ملاقات کروانے میں ایسے جتنا بڑا لیکن حمید حمزہ جس پارٹی کی وجہ سے آپ کو افتخار محمد چودھری کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کے وزیر اعظم کو گھر بھیجا تھا، آج آپ ان کے ساتھ اقتدار میں سر اس طرف آ رہا ہوں. ان کی کابینہ کی ادھر باقاعدہ حاضری لگوائی جاتی ہے جناب. پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، اور پیپلز پارٹی کو بانی پی ٹی آئی کے سے کوئی اختلاف نہیں ہے ایسا، اور نہ ہی اس میں کوئی مذائقہ اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے ایشوز کو ریزولو کر لیا جائے. لیکن کیا ان کے پاس صرف ایک ہی ایشو رہ گیا؟ اگر میں عام پبلک کے طور پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیل میں ہونا کیا یہی پبلک ایشو رہ گیا؟ آصف علی زرداری جب جیل میں تھا آپ لوگ بھی یہی کچھ کرتے تھے، آپ لوگ بھی ان کی رہائی کی بات کرتے تھے، بلکہ پچھلا جو پورا دور تھا اس میں نواز شریف اور جو ہے آصف علی زرداری کو جیل سے یا مریم نواز کو جیل سے باہر لانے کے اوپر ہی بات ہوتی تھی پارلیمنٹ کے ہر اجلاس. جی اس سے پہلے دیکھیں نا، یہ چلن تمام پارٹیوں کا ہے. ہمارے لیڈران کو ملک سے باہر جلا وطن تک کر دیا گیا. نہیں وہ اپنی میر مرتضیٰ کو، میر شاہ نواز بھٹو کو قتل کیا گیا، لیکن ہم نے جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیا. میں آپ سے زیادہ اختلاف نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس میر مرتضیٰ بھٹو کا اس پیپلز پارٹی سے تعلق کوئی نہیں تھا. جی آپ اس کو نہ جوڑیں پلیز، ان کا اس سے تعلق نہیں تھا، وہ اختلافات تھے ان کے، وہ ان کی پارٹی علیحدہ تھی. اور جب وہ قتل ہوئے تو بے نظیر تھیں، پرائم منسٹر تھی، شی واز پرائم منسٹر، اور وہ اپنی جماعت ان کی جو ہے شہید بھٹو، وہ اس وقت بھی اس کے چیئرمین تھے. اب اس کو تو نانا اپنے ساتھ جوڑے نا، یہ نہ کریں جاتی. لیکن سر ان کے پاس یہ کی ایشو ہے کہ بانی کو باہر لگایا جائے. اچھا وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات میں ڈس ایگری نہیں کرتا، ان کے بھائی کی ایشو ہے، لیکن ہائی کورٹ کے آرڈرز پر ان کو کیوں نہیں ملوایا جا رہا؟ دیکھیں جی، بات مل بیٹھ کے ہو جانا چاہیے، ان کو ملاقات کروانی چاہیے. کیونکہ آپ کی پارٹی تو ڈیموکریٹس کی پارٹی رہی ہے، 1973 کا کانسٹیٹیوشن بھٹو صاحب نے بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کی پارٹی لیڈرشپ کو آواز اٹھانی چاہیے قانون کی حکمرانی کے لیے. بالکل قانون کی حکمرانی کے، ہم تو ہمیشہ سے قانون کے تابع دار رہے ہیں، اور ہم نے تاکہ یہ تلخی کیوس ختم ہو، مل بیٹھ کے ایشوز ڈیزولو ہونے چاہیے. بڑی صاحب آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ آپ تو یورسٹ بھی ہیں، آپ ملاقاتیں بھی کراتے ہیں، مجھے پتا ہے. خان صاحب، تالی ایک ہاتھ سے بجتی نہیں ہے. آپ وزیر اعلیٰ صاحب کا 3 دن پہلے کا بیان دیکھیں، وہ کہہ رہے تھے اگر میری ملاقات نہ کروائے گی تو میں عوام کے پاس جاؤں گا. بھئی آپ 4 کروڑ عوام کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ اپنا بیان تو صحیح دیں. آپ کہیں کہ میں عدالت کے پاس جاؤں گا. ابھی یہ جو آپ کے یہ جو ہمارے مہمان ہیں، یہ ذمہ دار ہے، یہ وزیر بھی رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی وزیر تھے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی چڑھائی کا پروگرام نہیں ہے ہمارا، نہ ہم کو جلسہ وہ ایسا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا آئینی جو قانونی حق ہمیں دیا. جمہوریت والے ملکوں میں اور خاص کر اس پاکستان ملک میں کسی کو اجازت نہیں ہے چڑھائی کرنے کی. اگر ان کو شوق ہے تو کر کے دیکھ لیں. اچھا یہ ملک لا وارثوں کا ملک نہیں ہے صاحب، یہ ملک لا وارثوں کا ملک نہیں ہے، ملک میں جمہوریت قائم ہے. اگر ایک وزیر اعلیٰ پہلے بیان دے دیتا ہے 3 دن پہلے کہ اگر مجھے ملنے نہیں دیا گیا تو میں عوام کے پاس جاؤں گا، بھائی آپ عوام کے پاس کیوں جائیں گے؟ عدالتیں کہاں پہ ہیں؟ آپ عدالتوں کے پاس جائیں. جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ملاقات نہ کرنے دی گی تو عدالتوں پہ ہم عدم اطمینان لائیں گے، بڑی صاحب ہم عدالتوں کو بند کروا دیں گے. یہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اب میں ہائی کورٹ کے آرڈر کی طرف آتا ہوں، ہائی کورٹ کے آرڈر کی طرف آتا ہوں. اچھا جی، 24 مارچ کو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ 2 دفعہ ہفتے میں ملاقات کروائیں. کس کی؟ عمران خان صاحب سے. رائٹ. تو اب یہ ہے کہ آپ ایک اس پہ بات کرنے جناب ڈاکٹر صاحب پلیز ایک منٹ. اگر آپ 500 بندہ ایک بندے کے لیے لے جائیں، وہاں پہ ہزاروں بندے ہیں، کہ ان سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وزیر اعلیٰ ایک ٹائم ہے جیل کا 9 سے 2 بجے تک آپ ملاقات اپنے فارم جمع کروا کے فل کروا کے، اگر آپ ایک بندہ 3 بجے چلا جاتا ہے، کیا وہ پاکستانی شہری نہیں ہے؟ جیل کے مینول کے مطابق ملاقات ہوتی ہے. بڑی صاحب یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، یہ نیب کا آفس ہے، یہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ جب گئی تھی
तो जितनी तोड़फोड़ हुई थी, जो पथराव हुआ था, वो भी तारीख में नहीं हुआ था। ये पाकिस्तान की सियासत का चलन है, तमाम जमातें करती रही हैं। आप क्या समझते हैं, सवाल को इसको वाइंड अप करते हैं कि ये तलखी बढ़ती जा रही है, तो मुलाकात कराने में प्रॉब्लम क्या है? मैं उसी तरफ आ रहा हूं खान साहब, क्या हम इंतशार की सियासत से बाज नहीं आ सकते? हमने इस मुल्क को चलने नहीं देना, इसकी जिम्मेदारी हमने कसम खाई हुई है कि अगर मुलाकात नहीं करवाई गई, इन्होंने मुलाकात नहीं करवाई, तो आप अदालत के पास जाएं। आप उधर धरना दे रहे हैं, आप वजीर आज़म हैं, ये कोई मजाक है बड़ी साहब? आप उधर धरना देके क्या साबित करना चाह रहे हैं ना? आज अदालत के हुक्म पे गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई है, तो कंटेम्प्ट जाके लगाएं। एक सुप्रीडेंट की जरूरत है कि वो हाई कोर्ट का आर्डर को डीरेल करे? ये बात तो आप जाके गेट पे बैठ के, एक वजीर वाला गेट पे बैठेगा जेल के, क्या शो कर रहे हैं वो? अच्छा, आपका मतलब है कि अगर सुप्रीडेंट ने नहीं करवाई तो आप कह रहे हैं उसकी हैसियत नहीं है, तो फिर ये कौन रोक रहा है? आपके फिर प्राइम मिनिस्टर रोक रहे होंगे। क्यों प्राइम मिनिस्टर उधर आ गए? उसने कहा कि वहां पे ऐसे नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर ने आगे कह दिया? सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हमें बाज आना चाहिए इन हरकतों से, इंतशारी सियासत से। वही है ना, मलूक नजीर ही है ना इनका। सर आईजी के खिलाफ जाए, उधर सड़क पे बैठ के धरना दे के ये इंसाफ ले रहे हैं। जी, इंसाफ दे रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस सवाल का जवाब दे दे। एक सड़क पे बैठ के क्या करेगा? एक मिनट जवाब देने दे जी। नहीं, पहले मैं बता दूं भट्टी साहब को कि आप एक नया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। नहीं, क्यों? अगर एक बंदे की मुलाकात हमारे ऐसे नहीं होता। अगर एक बंदे की मुलाकात नहीं करने देगी तो बात की है, मैं इसके ऊपर आता हूँ कि ये जो इंटर प्रोविंशियल हार्मनी है, वो है जो इशू है। मेरा फियर ये है कि ये खराब हो रही है, तो ये कोई सामने आना हो जाए। सिर्फ एक मिनट, ये मुल्क कलमे की बुनियाद पे बना है। ये नहीं होता कि एक बंदे की मुलाकात ना हुई तो बांग्लादेश बन गया, मुल्क टूट जाएगा। ये आप ऐसा ना सोचें। ये मुल्क इंशाल्लाह चलेगा, चल रहा है और तरक्की हो रही है। आप ये हमें बात आना चाहिए। कलमा जो है वो तो जाहिर है कि किसी मुसलमान पे लाजम है मुसलमान होने के लिए, लेकिन उसके अलावा मुसलमानियत के लिए कुछ और लवाजमात भी है, वो भी पूरे करने पड़ते हैं। जी, आप क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? मुझे आंसर करने दे। देखें, इन्होंने कहा, मुख्तसर आंसर कीजिएगा प्लीज। जी, इन्होंने कहा कि आप जो है ना कैसे जो है ना चढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ना हमने पहले लड़ाई की बात की है, ना अब करेंगे और ना बाद में करेंगे। हम प्रोटेस्ट जरूर करेंगे, जब भी मौका मिला हम जरूर करेंगे, और ये हमें आईनी हक हासिल है। इन्होंने कहा कि सीएम कैसे जो है ना वो ये कह सकता है कि मैं आवाम के पास जाऊंगा, और अदालतों पे इन्होंने नहीं कहा। तो आज हम अदालत गए थे ना, हम लास्ट वीक भी हम अदालत ही गए थे, वहां से ही हमने फैसले लिए। उन्हीं के फैसलों पे आज भी हम गए थे, हमें रोडों पे बिठाया गया। ये, और आप किस तरह जमहूरियत की बात करें? अगर आप जमहूरी हैं तो फिर आप इस तरह बिल्कुल बात ना करें। गुजारिश मेरी बात सुने जी, मेरी बात सुने। और सियासी बंदा आवाम की बजाय किसके पास जाएगा जब अदालत की बात नहीं मानी जाएगी? सर जी, गुजारिश ये है कि सियासी पार्टियां जो होती हैं वो मिल बैठकर बातचीत से मामला तय करती हैं। ये तो इस तरह लगे हुए हैं जिस तरह अभी सनी देओल जेल को लात मारकर तोड़ देगा और बाहर आ जाएगा। अगर बातचीत करें तो बैठकर तलखियां दूर हो सकती हैं। तो अदालतों के फैसले भी नहीं मानते, और मसला ये है कि आपके हाथ कुछ है भी नहीं ना। ये भी आप एक्सेप्ट कर ले, क्यों ना नहीं करते हैं कि आपके हाथ कुछ है भी नहीं। तो पंजाब हुकूमत का प्रेरोगेटिव था ना, उसके अंदर आती है जेल ना जी। ये सर जुनैद अकबर साहब का वो पढ़ ले, वो कह रहे हैं हम अदालतें बंद कर देंगे, इन पे हमने अदम लाना है। ये कोई बयान है? ये देने वाला बयान है? हमने इन अदालतों को बंद करके करना भी क्या है? वो भाई वो तो उसकी बात नहीं मानी जाती। डॉक्टर साहब अदालतों को काम करने दें, अदालतों के पास जाएं, जहां से रिलीफ मिलना आपको। डॉक्टर साहब ठीक है, आपका टेक आ गया। मुझे ये बता दीजिए कि ये लास्ट क्वेश्चन है। तारिक फजल चौधरी ने आज बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि हम इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए वो एप्लीकेशन दें, तो फिर चाहे वो बैठकर वहां पे मुलाकातें करें या लूडो खेले। ये थोड़ा सा बिलो द बेल्ट बयान था, उनको नहीं देना चाहता। वफाकी वजीर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। आपका टेक प्लीज इसके ऊपर। देखिए, पहली बात कि वो अपने लीडर से पूछ ले कि इन्होंने ये जो बात की है क्या उनको वहां से इजाजत मिली थी या नहीं मिली। दूसरी बात है कि इनके पास ये इख्तियार है कि ये इस तरह के फैसले कर सकें। तो ये नहीं हो सकता कि आप हर जगह पे सियासत खेलें। हम सियासत नहीं खेल रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा चेयरमैन किसी चीज में अंदर है
तो लेकर आए वो फैसले करें, लेकिन अगर दूसरी जगह पे अदालत फैसले करती है कि आप उनके सीएम को बानी चेयरमैन से मिलने दें, तो वहां पे तो ये कम से कम ग्रेस दिखाएं कि इनके इख्तियार में क्या है। जब आप किसी एक छोटे से काम को नहीं कर सकते, आप देखा कि पीपल पार्टी का जो गवर्नर हमारे यहाँ बैठा हुआ है वो सीएम साहब के समरी को साइन नहीं कर सकते थे, 1 सेकंड का काम था, 4 दिन उनको लगे, लेकिन वो गैर आईनी फेयर का बड़ा फैसला कर सकते हैं हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी में आपकी लीडर को जो है ना बड़ी गाला शिफ्ट कर देंगे। पहले ये पूछ ले कि इनके इख्तियार में कुछ है भी या नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपके पास ऑप्शन क्या है? आज तो अदालती हुक्म पे भी अगर आपकी मुलाकात नहीं हुई तो व्हाट अदर ऑप्शन यू गॉट? देखें, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तकने वाले नहीं हैं, हमें पता है कि इनको और जलील होना है। हम भी सिर्फ दुनिया को ये बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो अपने इदारों का ये ख्याल रखते हैं, वो सुप्रीम, वो अदालतें जहां से फैसले आते हैं, ये वहां पे खुद बैठे होते हैं, उनके सामने फैसला आता है और उन्हीं फैसलों को ये लोग कर देते हैं। डॉक्टर साहब, आप हुक्मरानों को या मुक्तदर जो हल्के हैं उनको आप कह रहे हैं कि जी हम नंगा कर रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान अगर हम एक्सपोज कर रहे हैं, एक्सपोज नंगा ही होता है ना जी, अगर आप उनको उर्दू में कहें। सर वो नंगा थोड़ा सा ना, नंगा जो है ना थोड़ा सा तो वो एक्सपोज कर रहे हैं, पार्लिमानी अगर आप एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने में आपका सूबा जो है 4.5 करोड़ अवाम रियासत के बशिंदे जहां रहते हैं, उसका नुकसान भी तो हो रहा है ना जी। सर देखें, बात ये है, तो ये बात सिर्फ हमने सोचनी है, क्या ये इस मुल्क के रखवाले नहीं है, क्या ये मुल्क के वारिस नहीं है, क्या ये मुल्क के बाशिंदे नहीं है? इनको ये समझ नहीं आ रही कि आप एक इलेक्टेड सीएम को किस तरह जो है बानी चेयरमैन से नहीं मिलने दे रहे हैं। ये खुद ये नहीं सोच सकते कि एक सूबे को हमने चलाना है, उनको इजाजत देनी है, का ये फैसला नहीं कर सकते। शौकत साहब, टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे सबका 1 लाइन आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर टुमारो आपके पास क्या है? कंटेम्प्ट में जाएंगे? हम आवाम के पास जा रहे हैं, आवाम के पास जाएंगे। हमारा कल है चारसद्दा में हमारा जरगा है, लोगों को हमने इकट्ठा किया है। दूसरे दिन हफ्ते के दिन हमने खैबर में जरगा रखा है और इतवार के दिन हम करक में करने जा रहे हैं और उसके बाद हम लाएमाल देंगे। और हम अपनी आवाम को सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम जो है पुरअमन तरीके से अपने रियासती इदारों को, अपनी फेडरल हुकूमत को ये बार बार बावर करा रहे हैं कि हम जो इलेक्टेड लोग सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप हमें इजाजत दें कि हम अपने बानी चेयरमैन की इजाजत से अपना काबीना बनाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैस साहब, ये मुझे एक स्मेल आ रही है इसमें से कि ये जो प्रोविंशियल हार्मनी है उसको डिस्टर्ब हो रही है इस वक्त, क्योंकि हम सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा को कर रहे हैं तो उसके साथ जो है एजेंसियां भी हैं, 7 कुरम एजेंसी, खैबर एजेंसी है वो, तो ये कहीं हम किसी डिजास्टर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं जी? सर बात ये है कि जब आपको IMF पैसे दे दे, जब आपको चीन या सऊदी अरब या UAE सपोर्ट कर दे, आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, और आपके स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही हो, इंडस्ट्री नीचे बैठ रही हो, बच्चे स्कूल से बाहर हो रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही हो, और फिर पॉलिटिकल महाजराई भी हो रही हो, इंसर्जेंसीज भी हो रही हो, तो फिर ये कहना कि जी हम किसी डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं तो छोटा सा लफ्ज है। ट्राइजेक्टरी जो देखें इस मुल्क की, तो इस यहाँ की एलीट इररिस्पेक्टिवली और तरफ जा रही है, और यहाँ की आवाम, यहाँ की प्रोविंशियल हार्मनी, यहाँ की यूथ बेबस है। जब आप चीजों को बेबसी में ले जाते हैं, अभी हाल ही में ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट में बैठी हैं, इन्होंने नहीं एक दूसरे के साथ महाजराई की, वो तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की शराफत है कि उन्होंने चीजों को उस लेवल पे नहीं पहुंचाया डेमोक्रेसी के हक में। बट इन द एंड ऑफ थिंग्स, जब आप ये कह देते हैं कि पंजाब का पानी, तो फिर KPK भी कह देगा कि KPK के मदनियात, और बलोचिस्तान भी कह देगा कि बलोचिस्तान की गैस, और सिंध भी कह देगा कि सिंध का जो है साहिल, तो वो जो सब पाकिस्तानियत को नुकसान जी बहुत ज्यादा।
اپنے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے بہت ضروری ہے باتیں سنی، مگر میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں صرف یوتھ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف مائل ہو رہی ہے، نظر یہی آ رہا ہے نا، اور زیادہ آپ اور کیا ضرورت تھی یہ جو ہے جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو اس قسم کی حرکت کرنی؟ کیا اس کو سپرنٹینڈنٹ نہیں روک سکتا؟ مگر اس نے روکا ہے نا، تو کیا یہ بھی نہیں کہتے کہ سپرنٹینڈنٹ نہیں روکا تو پھر کس نے روکا؟ اس کی پروموشن ہو گئی ہوگی؟ نہیں وہ سر نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ہمیں ہوائی باتیں کرنے سے باز آنا چاہیے. ہوائی باتیں کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ جیل کے مینول سے ہٹ کے ملاقات کریں گے. آپ 500 بندہ لے کے چلے جائیں گے تو کیا ملاقات وہ کریں گے؟ کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ 500 بندہ لے کے چلے جائیں آپ سے ملنے. جیل میں ہزاروں بندے ہیں. مسلم لیگ بھی اتنے بندے لے کے اندر انہوں نہیں جانا ہے نا جن کو اجازت ہے، مطلب ان کو بھی نہیں جانا ہے. تو سر آپ کر رہے ہیں یہ جو خطرناک سچویشن ہے، یہ طارق فضل چودھری نے جو آفر کرائی ہے، اس میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے آپ کو؟ مجھے ایسا کوئی حقیقت تو پھر کیوں ایسا بیان دیتے ہیں؟ یہ کیا مین ایشو سے لوگوں کو جو ہے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں ذرا ٹیک لے لوں. مقیم صاحب آپ کو آواز آ رہی میری؟ بالکل آ رہی ہے سر. مقیم صاحب، آج ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے بعد بھی سی ایم کے پی کے ملنے گئے ہیں عمران خان کو، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور میرے خیال میں صبح سے دوپہر سے لے کے شام تک رات تک انہوں نے دھرنا دیا، تو وہ دھرنا ختم ہو گیا. میرا ایک اہم کوسچن ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ باہر بیٹھ کر جو ہے تاریخ بھی پڑھتے بھی ہیں، کچھ آپ کے سامنے گزری بھی ہے تاریخ، اور آگے جو ہونے والا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. تو اس طرح کر کے ہم کیا یہ جو انٹر پروونشل ہارمنی ہے اس کو خراب نہیں کر رہے؟ کیونکہ ایک یہ آ رہا ہے کہ ایک صوبے کا جو سی ایم ہے وہ اپنے قائد کو ملنا چاہ رہا ہے، عمران خان کو، اس کی ملاقات کورٹ کے آرڈرز کے باوجود، جیل مینول کے باوجود کروائی نہیں جا رہی ہے. اس میں کیا خرابی ہے یا کیا رکاوٹ آپ کو نظر آتی ہے؟ سب سے پہلے تو عدالت کو دیکھنا کہ اس کا حکم کے سامنے ردی کے ٹوکرے ڈال دیا گیا. یہ تو عدالت سے ہی انہیں اس واقعے کے ذمہ دار طلب کرنا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے کہ یہ توہین عدالت ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے پوائنٹ سکورنگ کا مقام بن جاتا ہے، اڈیالہ کا پھاٹک، کہ وہ جو بھی خبر پوری دنیا میں جا رہی ہے یا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کوئی چیز باہر آتی ہے، وہ اڈیالہ، ملاقات، پریس ٹاک، اور اب وہ دھرنا ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ عدالت کے حکم پر اگر وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی شہری ملنے جا رہا ہے یا اجازت مل گئی ہے تو اس کی توہین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حکومت یا انتظامیہ یا مقتدرہ جو بھی سمجھ لیں، کہ جو بھی اس وقت ڈوریاں ہلا رہے ہیں، وہ ان کو مزہ آ رہا ہے، وہ گیلری میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہا ہے. اچھا، کہ لاؤ جی یہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہمارے آگے، اس کی اوقات ایک مچھر کے برابر نہیں ہے. 4 سے 4.5 کروڑ کی آبادی ہے جس کا وہ وزیر اعلیٰ نمائندگی کر رہا ہے. اب وہ قطع نظر اس کی کہ کس جماعت کا ہے، کل کو یہ وقت کسی اور پہ بھی آ سکتا ہے. ویر گھومتا ہے. جی ہاں. تو اب گزارش یہ ہے کہ مطلب یہ اس طرح ایک دوسرے کی نفی کر کے کیا سیاست آگے بڑھ جائے گی؟ مسئلہ یہ ہے نہ حکومت کے پلے کوئی کارکردگی ہے، نہ اپوزیشن کے پاس کوئی پروگرام ہے. دونوں جانب سے وہ خالی ڈھول بجائے جا رہے ہیں، پرفارمنس کی بات نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک. تو مسئلہ اب یہ جی وہ ملاقات کے اوپر مطلب ہر چیز ہے. اور دوسری جانب یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ہی بات ہے کہ سانو جفی پواتے عمران خان نال پھر اسی گل کریں. کہ مطلب عمران خان کو بھی چاہیے تھا کہ کوئی کمیٹی جو پاورفل ہوتی، سیاسی کمیٹی ہوتی یا کوئی ہائی لیول کمیٹی ہوتی، اس کے حوالے کر دیتے کہ لو بھائی اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں، اس کو اچھے طریقے سے رن کرو اور یہ میرا ویژن ہے، بات ختم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنے ہاتھ کٹوا لیں، سب کچھ ان کے حوالے کر دیں، بٹ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ تاکہ وہ نظم و نسق چلتا رہے، جماعت کی ترتیب قائم رہے اور ورکر انٹیکٹ رہے. لیکن دونوں جانب سے ایسا لگ رہا ہے کہ نہ پروگرام ہے، نہ ویژن ہے،
ना नजरिया है, टाइम ना गुजारा जा रहा है, कुछ टाइम टपाओ जिसे कहते हैं, वो काम चल रहा है तरफ। ऐसे ही है सर जी, सबको यही है कि बस वक्त गुजार लो। अच्छा टीवी मुकीम साहब, स्क्रीन पर। एक सवाल का ना डेमोक्रेसी के स्टूडेंट के तनाजर में मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। कि ये जो अभी बात हुई, हमारे प्रोग्राम में भी बात हुई अवाम की, कि रियासत के जो बशिंदे हैं, जिनको बशिंदा कहा जाता है किसी भी रियासत का, मेरे ख्याल में वो मेन इंग्रेडिएंट तो बशिंदों के बगैर तो रियासत का तस्वर नहीं होता है। तो ये डेमोक्रेसी या रियासत के असल जो मालकान है वो कौन हुआ करते हैं? सर वो नाम गरीब आवाम का और सफेद संगे मरमरी में रहने वाले कोई और होते हैं, आपके सामने है ना। वो किसी को पढ़ता है, निकलता किसी और का है। एक मुख्तसर जवाब मुझे दे दीजिए कि ये जो इस वक्त जो है 4 इकाइयां हैं हमारी, इस मौजूदा जो क्योस है, पॉलिटिकल क्योस है, इससे डिस्टर्ब होती है, आपको नजर आ रही है जी? ये जो इंटर प्रोविंशियल हार्मनी है, ये डिस्टर्ब होती नजर आ रही है आपको? सर देखिए, एक खाम खाक का यानी ये एक इशू क्रिएट किया जा रहा है कि सूबाइयत का कार्ड खेला जा रहा है। हमारे यहाँ ये सारी उम्र ये बीमारी रही है सियासतदानों में कि जिस वक्त उनके पास ना कोई प्रोग्राम होता है, ना उनकी सोच होती है, ना वो डिलीवर करने के काबिल होते हैं, तो वो ऐसे मन गढ़ंत इशू क्रिएट कर देते हैं। कभी औरत कार्ड, कभी अच्छा, कॉल इट डिवीजन ऑफ रूल या फिर डिवाइड एंड रूल, ये आप समझ रहे हैं दोनों मेरे जो मसले हैं? जो नहीं, ये भी है, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल इज समथिंग एल्स। डिवीजन ऑफ रूल जो है वो है, या फिर डिवाइड एंड रूल है? क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई ग्रेटर एजेंडा तो नहीं, कोई इस्तेमाल साम्राज्य का चल रहा हमारे यहाँ? साम्राज्य तो बात की बात है जी, जो अंदर ही जिनका राज है, राइट, उनको यही सूट करता है कि ना अवाम मुत्तहिद हो, ना सियासी कुव्वतों में कोई जान आए, ना कोई प्रोग्राम किसी के सामने। जमहूरियत, ये डर डर के पाकिस्तान में जब भी जमहूरियत होती है, जमहूर की नफी होती है उसमें। राइट बड़ी साहब, आपको वेट करना पड़ा। ये जो आप तारिक फजल चौधरी साहब ने जो बयान दिया है, क्या वो कर पाएंगे जो उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया कि बनी गाला हम शिफ्ट कर देते हैं, वो वहां मुलाकातें भी करें, या फिर कोई पेंडुलम जो है तेजी से घुमा है, कुछ चेंज आ रही है पॉलिटिकल सिनेरियो में आपका? और दूसरा हिस्सा इसका है कि टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है काबीना की तरफ से, आपको पता है पहले भी ये लगी थी। तो छोटे छोटे जवाब दें, 2 सवाल हैं वो भी पूरे हो जाए। तारिक फजल चौधरी साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, जी हाँ, तो कैबिनेट के हवाले से 26वीं के साथ एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं करें, आप बात करने के लिए होती है। 26वीं आईनी तरमीम उनकी वजह से ही है, ड्राफ्ट करनी पड़ी है, क्योंकि सबसे पहले पिंडी वाली सीट उनकी ही जा रही थी इस्लामाबाद। वो कानून के दायरे में रह के उन्होंने बात की है, तो वो कैबिनेट से मशावरत के जरिए, आप तो वकील हैं, आप लोगों ने तो कर सकते हैं। मोम की नाक बना लिया है ना जी? नहीं, कानून और आइन हमेशा रूल करता है। अच्छा, हाँ, इसके हमारे मुल्क में तो रूल करेगा। तारिक फजल चौधरी ने क्या बयान दिया है? ठीक बयान दिया है। हो सकता है अगर मुल्क में वो चाहते यही है कि इंतशार ना फैले मुल्क में, पीटीआई जो चाहती है वो करने के लिए तैयार है, लेकिन रिलीफ हम ही कह रहे हैं जी, लेकिन रिलीफ और रिलीज करना ये अदालतों का काम है। अच्छा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये जो टीएलपी के ऊपर पाबंदी लग गई, पहले भी लगी थी, ठीक है, अगर कोई सियासी पार्टी जबकि मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, कोई इंतशार की सियासत करती है, तो फिर पाबंदी लगने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा बड़ी साहब, हमने माजी में भी देखा कि जिन जमातों पर भी कभी पाबंदी लगी या रियासती जबर का उनको निशाना बनी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उनके वोट बैंक में इजाफा हो गया। ये हमारी कौम भी तो ऐसी है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। वो उनको मजलूम समझती है, हालांकि हकीकत कुछ और होती है। अवाम हमारी सीधी सादी है, वो समझती है पाबंदी लग गई है, ये मजलूम है। जैसे आपको पता है कि तमाम पॉलिटिकल जमातों में ऐसे कारकुन होते हैं कि जब एजिटेशन होता है तो वो पुलिस वालों को कहते हैं कि हम ऐसे जाएंगे, हमें अरेस्ट कर लेना। वो न्यूटन का कानून ही है ना, जितना पुश करेंगे उतना वो जोर से लगेगा। तो इधर भी यही। अच्छा, आपका कहना है कि तारिक फजल चौधरी इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करवा सकते हैं? सर बात ये है कि ये डिसीजन तो कैबिनेट का होगा। नहीं, आप टीएलपी का कह रहे हैं? नहीं, अच्छा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर कैबिनेट के साथ तो उनको देखें, बात यह है कि
اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بھی تو تھوڑی دیر کے لیے بنی گالا وہ تو بیل ہوئی تھی نا. ہاں تو یہاں بھی اسی قسم کا کوئی کر کے سب جیل قرار دیں گے نا, ان کا مطلب یہ ہے. سر دیکھیں بات بڑی سمپل ہے, وکیل وہ ہیں, اگر تو سزا ہوئی ہے تو پھر شفٹ نہیں ہو سکتا. اچھا بیل ہوئی ہو تو بیل ہوئی ہو یا ابھی سزا نہ ہوئی ہو تو یا پولیٹیکلی آپ اندر ہوں تو پھر تو سب جیل ہوتی ہے, مگر اگر آپ کو سزا ملی ہوئی فرانس کے صدر سرکوزی کو 10/9 کے اس میں انہوں نے شفٹ کیا کرپشن کے اوپر صدر پہ اندر کر دیا ہے. ہاں جی ہاں جی. سو سزا یافتہ ہاؤس اریسٹ نہیں ہو سکتا. انہوں نے ان پہ الزام صرف یہ تھا کہ انہوں نے الیکشن فنڈ میں کچھ پیسے لیبیا کے کروائے تھے انویسٹ. جی کچھ نہیں, بہت سارے مجھے یہ بتا دیجئے, آپ جو ٹی ایل پی کی بات کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ یہاں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. نمبر 1, ہم نے دیکھا ہے اے این پی پہ بھی لگی, بھٹو صاحب نے ان کو بین کیا تھا, بلوچستان جی نیب تھی, اینڈ سچ فورس حیدرآباد سازش کیس بھی تھی. جی ہر دفعہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئے ہیں. دوسری بات ہم نے جو دیکھی ہے دنیا میں بھی کہ پھر وہ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں اور آپ ان کو پکڑنا اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے انتشار پھیلایا ہے, انہوں نے ملک کے خلاف کام کیا ہے, ان کو آپ اندر کر دیں, ان کو آپ, مگر جب آپ سیاسی جماعت کو بین کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے ایک اور مصیبت کھڑی کرتے ہیں. کیسے ٹی ایل پی کو یہ تو جنہوں نے ٹی ایل پی تشکیل دی تھی وہی جانے, اس سے پہلے بھی ماضی میں 1970 میں اگر آپ دیکھیں 1970 میں ایڈ کر دوں, یہ بین ہو جانی چاہیے تھی کہ پنجاب کا گورنر پیپلز پارٹی کا قتل ہوا تھا. اچھا 1970 میں اگر آپ دیکھیں نا, آئی جے آئی, 9 ستارے, اس جیسی جماعتیں جو ہیں وہ تشکیل پاتی رہی ہیں, لیکن جب یہ پھر انہی کے گلے پڑتی ہیں تو یہ بین کرنے کی بات مالی طور پر مذہبی جماعتیں, میں دوسری طرف آ رہا ہوں نا جناب. سختی سے ایسی قانون سازی کرنی چاہیے کہ سڑکیں بند کرنا, غریب لوگوں کی دکانوں کو آگ لگانا اور عوام کی جان و مال کو نقصان پہنچانے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا پر اپنے ہی ملک کو بدنام کرنا, اس پر سخت. اچھا یہ عظما بخاری نے کہا ہے نا جی, کسی قسم کی ہڑتال اور مظاہروں پر دہشت گردی کے پرچے مقدمات درج کیے جائیں گے. دیکھیں جی, احتجاجی مظاہروں سے ملک کی ترقی جو ہے نا اس کا راستہ رک جاتا ہے. یہ اپنے دور میں تو کرتے ہیں, یہ حکومت میں آگے کیوں یاد آتا ہے ان کو. نیب کے آفیسز کے اوپر جو پتھراؤ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ نے تو نہیں کیا تھا نا وہ. دیکھیں یہ انہوں نے کیا تھا جو ہے حکومت میں. جب کندھوں پہ ذمہ داری آتی ہے تو پھر قانون بنانے پڑتے ہیں. ملک بھی تو چلانا ہے نا, کرنا پڑتا ہے نیب پہ. رائٹ, مجھے یہ بتا دیجئے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں عظما بخاری, کیونکہ اس کو پولیٹیکلی یوز کیا جائے گا, یہ جو انہوں نے یہاں پہ اب ایک قانون سازی کیا ہے, بس آپ کو پتہ ہی ہے بیسیکلی ہو کیا رہا ہے. ان کی پاپولیرٹی جو ہے نا وہ عوام میں ختم ہو رہی ہے صرف اشتہارات میں, کاسمیٹکس ہے جی, جس کی وجہ سے یہ ساری ان کو قانون سازیاں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جبر کے زور پر, ریاستی جبر کے زور پر کیا حکومتیں زیادہ دیر گزار سکتی ہیں کسی بھی ریاست؟ لیکن جب ظلم بڑھتا ہے نا تو اس کا کوئی آؤٹ پٹ, تو جب لاوا پھٹتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں سر, اس کا لاوا پھٹے گا تو پھر بھی پیپلز پارٹی ان کے ساتھ رہے گی. پیپلز پارٹی عوام کی خاطر ان کے ساتھ ہے, عوامی ایشوز کے ساتھ ان کے ساتھ. ہماری ریسنٹلی سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے. آپ کے جوابات بڑے دلچسپ ہوتے ہیں, آپ تو ان کی بات کر رہا ہوں, تو حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں نا جی. جی ہاں, حقیقت پہ مبنی اور صاف ستھرے. وہ حقیقت وہ والی ہے جو اس وقت چل رہی ہے پاکستان میں, وہ والی حقیقت, یہ سچی حقیقت ہے خان صاحب. اچھا بڑی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی, میں اس دور کی بات نہیں کرنا, کافی دہائیوں سے ادھر نہیں ہے, آئین کی حکمرانی بھی نہیں ہے, تو یہ جس قسم کی آپ عظما بخاری صاحب بات کر رہی ہیں, تو اس کو تو پولیٹیکلی بھی یوز کیا جائے گا. پولیس آپ کو شترے بے مہار کی طرح نظر آ رہی ہے, کہ آپ کو پتہ ہی ہے, آپ تو خود جورسٹ ہیں, تو یہ اس قسم کے جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان کو کتنے % مس یوز کیا جائے گا؟ نہیں مس یوز کیا جائے گا. دیکھیں ہمارا جمہوری ملک ہے, اور جمہوری ملکوں میں ایسے قوانین بنتے ہیں.
اب یہ تو نہیں جس کسی کا دل چاہے وہ اٹھے اور 4 بندوں کو لے کے سڑک بلاک کر دے. اپوزیشن میں آ کے پروٹیسٹ نہیں کرے گی پھر نہیں کرے گی. جب ایک پارلیمنٹ سے قانون بن گیا تو کیوں کرے گی وہ؟ یہ قانون دانوں نے بنایا, پارلیمنٹ کے نمائندوں نے بنایا, اب وہ نافذ العمل ہوگا. ملک چلانے کے لیے ایسے قوانین ضروری ہیں. ہم نے دیکھا بھٹو صاحب نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا تھا نا تو پہلی 3 کے 4 امینڈمنٹس انہوں نے جوڈیشری کے بارے میں کی تھی, اسی جوڈیشری انہوں نے ہینگ کر دیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر کوئی مذہبی جماعت, کوئی سیاسی جماعت کسی کا سکون غارت کرتی ہے, ہاسپٹلز خراب کرتے ہیں, اسکول بند کرواتے ہیں, کیا ان کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے؟ ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے نہیں ہونے چاہیے؟ سب سے بڑی دہشت گردی تو یہی ہے, بچوں کے اسکول بند ہوتے ہیں, ہاسپٹل کے راستے بند ہو جاتے ہیں, تو زندگیاں متاثر ہوتی ہیں. جی ہاں, میں وہ صرف کہہ رہا تھا, بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے, مگر یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہو رہی ہے یہ قانون کے تحت. میں آپ کو ایک انسائٹ دے دیتا ہوں, نیوز بھی دیتا ہوں کہ مقتدر حلقوں کو یہ چیز جو ہو رہی ہے پنجاب میں ماورا آئین اور قانون جو CCD کر رہی ہے, اس کے اوپر اختلافات بہت شدید ہو چکے ہیں, اور ہمارا امیج جو دنیا میں جا رہا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ جا رہا ہے, گھر جائے گی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ذرا پکچر کو ذرا براڈ تو کریں. ہم اگری کر رہے ہیں کہ لاء کے تحت, مگر جو ہو رہا ہے وہ سارا کچھ تو لاء کے تحت نہیں ہو رہا. میں یہاں کہیں نہیں کہہ رہا کہ اگلی جو جماعت آئی ہے, کوسچن ہے جی بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے مختصر جواب دے دیجئے مقیم صاحب کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں, آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نے دیکھا ہوا آپ کا بھی سسٹم بھی اور پورے یورپ کا, کہ بلدیاتی نظام جو ہے وہی جو ہے مین ہوتا ہے, لوکل باڈی سسٹم کہتے ہیں, لیکن یہاں کے تمام حکمران گریزاں ہو رہتے ہیں. انہوں نے لاء تبدیل کر دیا نان پارٹی بیسس کے اوپر. انہوں نے کہا جی الیکشن ہوں گے, اور الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں کینسل کر دیے ہیں. مختصر سا جواب دے دیجئے کہ تمام ہی حکمران لوکل باڈیز سے کیوں بھاگتے ہیں؟ وہ اس لیے بھاگتے ہیں کہ یہ جو نالیوں اور گلیوں سیاست ہے, اس سے ان کا دماغ ہی باہر نہیں جاتا. وہ ایوب خان کے موری ممبر ہیں ذہنی طور پر, یہ بتا رہے جتنے مرضی MNA اور MPA بن جائیں, لیکن وہ ان کی روح جو ہے نا, جو وہ جسے کہتے ہیں وہیں پھنسی بھی ہوتی ہے. یہ جس طوطے میں ان کی جان ہے اس کا نام ہے نالیاں اور گلیاں. دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا جی. یہ نالیوں اور گلیوں سے باہر نکلنے والے, رائٹ, ٹھیک ہے. تو اس میں ڈیولیوشن آف پاور اینڈ ڈیولیوشن آف فنڈز بھی تو ہے نا جی, وہ بھی کرنا پڑے گا. میرا اشارہ اسی طرف ہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پاور ان کے ہاتھ سے جائے. ابھی تک کوئی سول ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت نے بلدیاتی نظام کو نہیں چلنے دیا. مارشل لاء میں چلتے رہے ہیں. سب سے اچھا نظام مشرف صاحب کا. جی, بٹ پرابلم وہی ہے کہ پھر یہ پوٹینشیل اور نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں بنیں گے, یہ پھر لوکل باڈی کے بنیں گے, لوگوں کے ساتھ تعلق وہیں رہے گا نا. ڈیولیوشن آف فنڈز بھی ہوتا ہے. جی یہی بات ہے کہ نون لیگ بیسیکلی بکلاہٹ کا شکار ہے. یہ اپنی پاپولیرٹی عوام میں کھو چکی ہے. بلدیاتی انتخابات اسی وجہ سے تاکہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ اجاگر کیے جائیں. چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں, جو یونین کونسل لیول پہ مسائل ہیں, یونین کونسل عوام کو مسائل ان کے حل ہو. جی بالکل ہونے چاہیے. لوکل باڈی کے انتخابات, بلدیاتی انتخابات جو ہے نا وہ تو ہونے چاہیے. تو یہ تمام حکمران کیوں بھاگتے ہیں جی؟ میں نون لیگ کی بات نہیں کر رہا, یہ 5ویں دفعہ نون لیگ نے قانون سازی کر کے اس کو ڈیلے کیا ہے. ایسے ہی ہے یہ, بلکہ یہ تو عوام کا ایک بنیادی حق ہے. گلی محلوں میں سیاست, لوگوں کو شعور آتا ہے, ان کے مسائل حل ہوتے ہیں, پتہ نہیں یہ کیوں کرتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ آپ تینوں دوستوں کا اور مقیم صاحب کا, اور اس سے پہلے ڈاکٹر شفقت صاحب ہمارے ساتھ تھے. بس آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم نے کوشش کی کہ عوام کے جو سلگتے مسائل ہیں ان پہ بات کر سکیں. ڈفرینٹ جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کی ظاہر ہے کہ اوپینین بھی ڈفرینٹ ہے, پولیٹیکل ایفیلیشنز بھی ڈفرینٹ ہیں, تو آپ تک جو ہے مختلف نقطہ نظر جو ہے ان تک پہنچ سکے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلی نیکسٹ منڈے 10 بجے تک. اللہ.